اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے میرے عزیز شاگردو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے شاد عظیم آبادی کی جو غزل آپ کے سلیبس میں درج ہے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 138 پر تحریر ہے۔ شاد کی غزل: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ دل مضطرب سے پوچھ اے رون کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مائی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی کی یہ غزل۔ پہلا شعر: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تمناؤں کے معنی ہیں خواہشات، آرزو، تمنا۔ الجھانا کے معنی ہیں پھنسانا۔ بہلانا، کھیل میں لگانا۔ مدتوں کے معنی ہیں بہت زمانے تک۔ شاد اس شعر میں فرماتے ہیں، یعنی شاد نے غزل کے مقطع میں انسان کی بے بسی کا دلکش پرائی میں نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں روتے روتے آتا ہے، لیکن یہاں آ کر اسے طرح طرح کی تمناؤں میں الجھا کر بہلایا پھسلایا جاتا ہے، اور اس طرح سے اسے خاموش کرایا جاتا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یعنی مجھے بھی طرح طرح کی تمناؤں میں الجھایا گیا ہے۔ یعنی شاعر نے نہایت خوبصورت انداز میں اس شعر میں فرمایا کہ انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے تب تک اپنے آپ کو مختلف بہانوں سے بہلاتا رہتا ہے، خوابوں کی دنیا سجا کر وہ اپنی زندگی کے حسین اور دلکش نمونے تیار کرتا ہے۔ خدا نے انسان کے دل میں بے شمار خواہشات رکھی ہے، اس طرح انسان زندگی بھر تمناؤں میں الجھا رہتا ہے، وہ دنیا کی دلچسپیوں میں کھویا رہتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے من پسند کھلونے کے لیے ضد کرتا ہے، اور جب انہیں کھلونا ملتا ہے، یعنی جب بچے کو کھلونا مل جاتا ہے یا ملتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل بہل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی بے قراری، پھر دوسرے کھلونے کی چاہت۔ اسی طرح انسان امیدوں کے بہلاوے میں اپنی زندگی کے دن پورا کرتا ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی نے اس شعر میں وجود آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تب سے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے جب خداوند کریم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اس لیے میں اس دنیا کی ہر چیز سے واقف ہوں، کیونکہ مجھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پہلے اس دنیا میں بسایا گیا ہے۔ یعنی شاعر نے اس شعر میں دنیا کو کوچے سے تشبیہ دی ہے۔ ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ،
ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاعر نے اس شعر میں دنیا کو کوچے سے تشبیہ دی ہے۔ کہتا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میری نظروں میں ہے، میں اس کی حقیقت سے واقف ہوں۔ زمانے سے میں اس کوچے کے چکر لگاتا آ رہا ہوں۔ اگر انسان اپنی آنکھیں کھولے اور اپنے سے پہلے انسانوں کی زندگی سے سبق سیکھیں تو وہ اس دنیا میں رہ کر اس کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ غزل کا تیسرا شعر ہے، دلی مضطر سے پوچھ اے رون کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دلی مضطر کے معنی ہے بے قرار دل۔ دلی مضطر یعنی بے قرار دل، بے چین دل سے پوچھ اے رون کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاد عظیم آبادی نے اپنی لاچاری کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے اور آپ میرے اس پریشانی حال دل سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ میں آپ کی اس محفل میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ رون کے بزم کے معنی محفل۔ اے رون کے محفل، میرے بے قرار دل سے پوچھ کہ میں اس دنیا میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے خدا نے لایا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مائی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ معتقد کے معنی ہے اعتقاد رکھنے والا یا بھروسہ کرنے والا۔ اعجاز کے معنی ہے معجزہ یعنی کرامات۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی نے اس شعر میں شراب سے نفرت جتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں اس چیز سے بالکل ناواقف تھا، لیکن بے رحم حالات نے مجھے زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا ہے کہ میں شراب پینے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں یہ نہ جانتا تھا کہ عشق کی شراب پینے سے انسان پر کیا کچھ گزرتی ہے یا اس کے کمالات کیا ہوتے ہیں۔ دنیا مجھے بہت دیر تک سمجھاتی رہی، لیکن میں اس بات کو سمجھ نہ سکا۔ پھر کسی نہ کسی طرح میں اس عمل کی طرف راغب ہو گیا اور پھر میں بھی خدا کے عشق کی شراب کے معجزے سے واقف ہو گیا۔ جب میرے دل میں خدا کی سچی محبت پیدا ہوئی تو مجھے شراب عشق نے وہ کرامات دکھائے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ کجا کے معنی کہاں یا کس جگہ۔ غزل کے مقطع میں شاعر نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں ہونے اور پھر وہاں سے اس کو دنیا میں بیچ دینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جنت اور دنیا میں دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کی حقیقت بالکل جدا گانا ہے۔
بالکل الگ الگ ہے۔ جنت رنج و غم اور پریشانیوں کے بغیر ہے، اور وہاں مزے ہی مزے ہے، جبکہ یہ دنیا پریشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ لہٰذا انسان یعنی آدم کو جب جنت سے نکال کر اس دنیا میں بسایا گیا تو رنج و غم، پریشانی اور مصیبتیں اس کا مقدر بن گئیں۔ تو یہ تھی شاد عظیم آبادی کی غزل جو کہ آپ کے